بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے وہ تمام امیدوار اور ایم اے اسلامیات کے ایگزام دینے والے تمام اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے آپ حدیث کی اہم اقسام کے متعلق تفصیلاً پڑھ چکے، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ علوم الحدیث پہ ہے کہ علوم الحدیث میں کون کون سے مضامین آتے ہیں اور کون کون سے علوم آتے ہیں جن کا علم حدیث میں ان کی معرفت، ان کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بالخصوص اور ایم اے اسلامیات کے ایگزام دینے والوں کے لیے بالعموم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ جو ایم اے اسلامیات کے ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ شارٹ کویسچن ان کے لیے ایک آتا ہے، تو بعض اوقات وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ ان کے جواب نہیں ملتے، لہٰذا ان کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا باقی امیدواروں کے لیے مفید ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ چونکہ لیکچرشپ کی آگے تیاری دوست کر رہے ہیں اور اس کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں شارٹ کویسچن مختلف سبجیکٹ کے، جس میں حدیث کے بھی ہوں گے انشاءاللہ، تقابل ادیان کے بھی ہوں گے اور تاریخ اسلام کے بھی ہوں گے، تو ان پر لیکچر اپلوڈ کروں گا۔ اور یہ لیکچر جو ہوں گے جہاں پبلک سروس کمیشن میں جانے والے امیدواروں کے لیے ضروری ہیں، وہاں پر ایم اے اسلامیات کی تیاری کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی شارٹ کویسچن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک سوال آتا ہے جو 20 نمبر کا ہوتا ہے اور وہ انہی شارٹ کویسچن میں سے آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں علوم الحدیث کیا ہے۔ امام حاکم نیشا پوری وہ اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں جو علوم الحدیث یعنی حدیث کے علوم ہیں ان کی تعداد وہ تقریباً 60 تک بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد علوم الحدیث کی 60 تک تعداد ہے، لیکن جو انتہائی اہم ہیں وہ درج ذیل ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی علم جرح و تعدیل، کہ جرح تعدیل کا علم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ حدیث کے اندر جرح تعدیل ہوتی ہے، تو جرح و تعدیل وہ علم ہے جو خاص الفاظ کے ذریعہ روات، راویوں کی جمع روات حدیث یعنی حدیث کے راویوں کی عدالت، ثقاہت یا ان کے عیب و نقص سے بحث کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ ایسا علم ہے جو جرح کرتا ہے، جو چھان بین کرتا ہے راویوں کے بارے میں، بتاتا ہے کہ فلاں راوی جو ہے وہ عادل ہے، فلاں راوی جو ہے وہ ثقہ ہے یا اوثق ہے یا ضعیف ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ احادیث کی جو اقسام بیان کی جاتی ہے وہ صحیح ہے، وہ متواتر ہے، وہ ضعیف ہے اور وہ حسن ہے، وہ غریب ہے، وہ مشہور ہے۔ یہ تمام احادیث کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پر راویوں کی وجہ سے ہیں، بذات خود وہ متن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ راوی کس طرح کے ہیں۔ اگر وہ ثقہ ہیں، وہ عادل ہیں، وہ ضابط ہیں تو وہ حدیث صحیح کا درجہ پا لیتی ہے۔ اگر اس کے اندر ذوف پایا جاتا ہے یا ان میں نقص پایا جاتا ہے تو ظاہر اس کا درجہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو علم جرح تعدیل راویوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سا راوی کس درجے پر فائز ہے۔ اب اس فن کے ماہرین جو ہیں، مطلب اس فن پر لکھنے والے اور کتابیں لکھنے والے، اگر صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 96 ہجری ان کا یوم وصال ہے، میں نے ساتھ جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا سن وفات بھی لکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک جن کا 93 ہجری ان کا وصال ہے۔ پھر تابعین کا اگر آپ دیکھیں طبقہ جو ہے تو اس کے اندر آتا ہے امام شافعی آتے ہیں جن کا 104 جو ہے وہ ہجری سن وفات ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن سیرین ہیں، 110 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ امام ابو حنیفہ ہیں، ان کا سن وفات 150 ہجری۔ امام اعمش ہے 148 ہجری، امام مالک ہیں 179 ہجری۔ تو یہ وہ ائمہ ہیں
جو تابعین کے درجہ میں اہم ائمہ ہیں، جو علم جرح تعدیل کے ماہرین ہیں۔ پھر اس کے بعد والا طبقہ اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر عبداللہ بن مبارک ہیں 818 ہجری، امام سفیان بن عیینہ ان کا 197 ہجری ہے، یہ 818 ہجری ہے، 818 ہجری، اور امام عبد الرحمن بن مہدی 197 ہجری، امام یحییٰ بن معین 233 ہجری، امام احمد بن حنبل ان کا 241 ہجری، امام علی المدینی ان کا 243 ہجری سن وفات۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جرح تعدیل کے علم کے ماہرین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آگے ہے جی علم اسماء و رجال۔ اسماء اسم کی جمع ہے، رجال راجل کی جمع ہے۔ مطلب نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ راویوں کے حالات، ان کی پیدائش، وفات، اساتذہ، تلامذہ، سکہ وغیر سکہ ہونے کے بارے میں جو ماہرین کی آراء جمع ہوتی ہیں ان کو اسماء و رجال، علم اسماء و رجال کہتے ہیں۔ یعنی اس علم کے اندر ایک راوی کے متعلق مکمل بایو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں پرورش پائی، علم حاصل کس سے کیا، اساتذہ کون سے ہیں، تلامذہ کون سے ہیں، زندگی کے اندر کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کیا آخری زندگی کے ایام میں ان کا حافظہ جو تھا وہ کمزور تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کو پرکھتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میں نے حدیث اپنے استاد سے لی ہے، اپنے شیخ سے لی ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ زندگی میں اس استاد سے ملا بھی ہے یا نہیں ملا۔ اگر اس کا زمانہ پایا جاتا تھا، بعض اوقات وہ دور دور علاقے میں رہتے تھے، تو یہ سارا چھان بین کرنے کے لیے اسماء و رجال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس پر لکھنے والے جو ہیں تہذیب الکمال، یہ بہت ٹاپ کی کتاب ہے، امام یوسف مزی کی، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی، یہ 3 کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو اسماء و رجال پر لکھی گئی ہیں۔ آگے ایک علم ہے جی علم مصطلح الحدیث، اصطلاح سے نکلا ہے۔ اس علم کی روشنی میں حدیث کی صحت و ضعف کے قواعد کا علم، یعنی اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہم کسی کی صحت کے بارے میں جانچ کر رہے ہیں، پڑتال کر رہے ہیں، یا ضعف کے بارے میں پڑتال کر رہے ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، ان کے قواعد کا علم جو ہے نا اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو اس علم کی جو معروف کتاب ہے مقدمہ ابن الصلاح، یعنی از ابو عمر عثمان ابن الصلاح کی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو علم مصطلح الحدیث پر لکھی گئی ہیں، ایک مثال کے طور پر میں نے ایک ساتھ بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک علم ہے جو علم غریب الحدیث، کہ حدیث کی غرائب کون سی ہیں۔ اس علم میں احادیث کے مشکل الفاظ، یعنی غریب جو ہے نا وہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں، جیسے غرائب القرآن آپ نے پڑھا تھا، قرآن کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر مانوس، مشکل لغوی حوالے سے ان کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا علم جس کے ذریعے مشکل الفاظ کی لغوی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس علم پر مشتمل کتاب ہے علامہ زمخشری کی الفائق، ابن اسیر کی نہایہ۔ یہ 2 کتابیں ہیں جو علم غریب الحدیث پر مبنی ہیں۔ علم تخریج الاحادیث، اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کتب تفسیر، کتب فقہ، تصوف، عقائد، ان کے اندر جو احادیث ہیں ان کا اصل ماخذ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری فقہ میں آپ پڑھتے ہیں حدیث موجود ہوتی ہیں، آپ تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری حدیثیں موجود ہوتی ہیں، آپ دیگر تصوف اور عقائد کی بکس پڑھتے ہیں اس میں حدیث موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اتھینٹک تو نہیں ہے۔ اگر آپ تصوف کی کتاب سے کوئی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ایک ثانوی ذریعہ ہے، ثانوی ریسورس ہے، اس کو کوئی رد بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کا اصل ریسورس کیا ہے، کیا وہ بخاری شریف سے لی گئی ہے، مسلم شریف سے لی گئی ہے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، یا کسی اور بک سے لی گئی ہے حدیث کی، تو اس کا کھوج لگانا، اس کو تخریج الحدیث کہتے ہیں۔ اس علم کے لیے علامہ ذیلمی کی نصب الرایہ اور ابن حجر کی الہدایہ، یہ جو ہے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک علم ہے جی علم اطراف الحدیث، اس علم کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے فلاں روایت کس کتاب میں ہے، اس کے راوی کون سے ہیں۔ اس عنوان پر مشتمل کتاب حافظ مزی کی تحفۃ الاشراف قابل ذکر ہے۔ یعنی آپ
کوئی روایت کہیں سے پڑھتے ہیں تو اس کے راوی کے بارے میں جان پڑتال کرتے ہیں، اور روایت کے بارے میں، روایت کہاں پائی جاتی ہے، کس کتاب میں پائی جاتی ہے حدیث کی، اور اس کے راوی کون سے ہیں، ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، راویوں سے ہی کسی بھی حدیث کا علم ہوتا ہے، تو اس کو اطراف الحدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی علم ناسخ والمنسوخ، جس طرح آپ نے قرآن میں پڑھا تھا کہ کچھ آیات ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں، اسی طرح حدیث کے اندر بھی کچھ حدیث جو ہے وہ ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں۔ تو کون سی احادیث ناسخ ہے، کون سی احادیث منسوخ ہے، اس فن پر بھی ایک کتاب جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم الناسخ والمنسوخ کہتے ہیں۔ جو کتاب اس پر ہے امام محمد بن موسیٰ کی کتاب الاعتبار، تو یہ بھی ایک اہم علم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث بہت ساری ایسی معاملات ہوتے ہیں جس سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایک مسلک ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں یہ چیز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، تو بیسیکلی اگر یہ جانا جائے کہ ان میں ناسخ کون سا ہے اور منسوخ ہے، اس کا پتہ چل جائے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ علم المختلف والمختلف، اس علم کے ذریعے ان راویوں کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں جن کے اپنے نام، کنیت، لقب، آباء و اجداد کے نام یا اساتذہ کے نام ملتے جلتے ہیں۔ یعنی کنیت ایک جیسی ہے، بہت سارے راوی ہیں، عبداللہ بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اس طرح کے نام ہیں، یا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملتے ہیں یا اساتذہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب عام جو پڑھنے والا قاری ہوگا اس کو مغالطہ ہوتا ہے، تو علم المختلف والمختلف اس کے اندر ان کی وضاحت کی جائے گی کہ عبداللہ بن عبداللہ فلاں کون ہے، اس کے والد کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے۔ ایک نام کے مختلف جو راوی ہیں ان کی چھان بین کی جاتی ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس عبداللہ سے مراد فلاں ہے، اس عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی الگ الگ وضاحت کی جاتی ہے، ان کی جو ہے وہ تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس فن پر جو مشتمل کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی تعبیر المنبع قابل ذکر ہے۔ تو یہ ہے چند انتہائی اہم علوم الحدیث، حدیث پر جو علوم ہیں بیان کیے گئے ہیں تاکہ علوم حدیث کی مزید سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اہل علم نے، محدثین نے اور ماہرین فنون نے ان علوم اور فنون پر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ نے ان کے نام یاد کر لیں، پتہ ہونا چاہیے علم اسماء، آپ دیکھیں نا پیپر کے اندر اسماء الرجال کیا ہے، اس پر کہا جا سکتا ہے اسماء الرجال پر 2 کتابیں لکھیں، جرح تعدیل پر کس کس نے کام کیا کتابیں لکھیں۔ تو آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو پی سی ایس سی میں بھی اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ایم اے اسلامیات کے ایگزام میں بھی فائدہ دے گی۔ لیکن گزارش اتنی، میں امید اور توقع یہی رکھوں گا کہ آپ اس کو 1-2 دفعہ جو ہے کم سے کم یوٹیوب پر سن کر اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تاکہ آپ کا چینل جو ہے یہ فائدہ میں جائے اور بہتری ہو۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد مزید اس طرح کے شارٹ کویسچن جو ہے خاص طور پہ تاریخ اسلام کے بہت سارے دوست کی طرف سے کہا گیا ہے، اس پر بھی میں تیار کروں گا انشاءاللہ اور جلد اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کے لیے شارٹ کویسچن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔